بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنسٹ طبقہ اکثر اس بات پر اعتراض کرتا ہے کہ میں نے اپنے چینل کا نام یا اپنے آپ کو قرآنسٹ کیوں کہتا ہوں۔ مجھے صرف اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ انہوں نے جو ایک دو آیتیں قرآن سے نکالی ہیں جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو قرآنسٹ نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی اپنا الگ ٹائٹل نہیں بنا سکتے، تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں اس نقصان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو ان لوگوں نے اپنا الگ ٹائٹل نہ بنا کر کمایا ہے۔ نہ صرف نقصان بلکہ انہوں نے جرم کیا ہے اور یہ گناہگار بھی ہوئے ہیں۔ اور سب سے آخر میں اس پر بات کروں گا کہ جو قرآنسٹ ٹائٹل بائی ڈیفالٹ ہمیں مل چکا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل معقول ہے اور اس کو بدلنے کے بھی نقصانات ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اسی کو چلایا جائے۔ تو سب سے پہلے میں ایک مثال سے شروع کرتا ہوں۔ آپ کے مشاہدے میں ہوگا جب کسی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ بہت مشہور ہو جاتی ہے، بکنے لگتی ہے، تو مارکیٹ میں اس کی بہت سی جعلی کاپیاں آ جاتی ہیں جو اس اصل برانڈ کی پروڈکٹ کی سیل کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور اس کمپنی کی ساکھ کو اور ریپوٹیشن کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ وہ جو جعلی ہوتی ظاہر ہے اس کا کوالٹی وہ نہیں ہوتی۔ تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے وہ جو برانڈز ہوتے ہیں وہ اپنی پروڈکٹس کو منفرد بناتے ہیں جعلی کاپیوں سے۔ کبھی اس کا سٹیکر کو چینج کرتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ جینون اوریجنل لکھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ مثال آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا اس پوری ویڈیو کے دوران، کیونکہ یہ بالکل سیم سینیریو ہے جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو پہلے نقطے پر آتے ہیں اب کہ قرآنسٹوں نے اپنا الگ ٹائٹل نہ اپنا کر کیا نقصان کیا ہے۔ دو نقصان ہوئے ہیں۔ ایک تو جب بھی کوئی غیر مسلم قرآن سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ آگے جو مشہور فرقے ہیں، سنی، شیعہ، اہل حدیث، وہابی وغیرہ، دیوبندی، وہ مجبوراً ان میں سے کسی ایک کو چن لیتا ہے، کیونکہ ہم نے میدان ہی خالی چھوڑا ہوا ہے۔ قرآنسٹوں نے تو اپنا ٹائٹل تک، اپنی منفرد پہچان تک نہیں بنائی، تو وہ اس لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوکنگ آئل چاہیے ہو، آپ جنرل اسٹور پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کوکنگ آئل دے دو، تو آگے سے وہ دکاندار آپ سے کیا پوچھتا ہے؟ آپ کو کسان کا چاہیے، ڈالڈا کا چاہیے، کشمیر کا چاہیے، میزان کا چاہیے، کس کا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو صرف کوکنگ آئل چاہیے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں مجھے نہیں پتا۔ تو پھر اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر اگلے دکاندار کی مرضی آپ کو کچھ بھی پکڑا دے گا۔ اسی طرح آپ نے اپنا پورا میدان خالی چھوڑا ہوا ہے۔ جب کوئی بھی بندہ غیر مسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ کا برانڈ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا ہے، تو اس کا نقصان آپ کو ہے، آپ کی کمپنی کو ہے۔ اور اس میں ہم اللہ نے جو ہمارا نام مسلم رکھا ہے اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ جس طرح کوکنگ آئل کا نام کوکنگ آئل ہی ہے، لیکن ساتھ برانڈ بھی بتانا پڑتا ہے۔ آپ کو بھی اپنے اسلام کا برانڈ بتانا پڑے گا کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ قرآنسٹ برانڈ کا ہے۔ جس طرح ان کا اسلام جو ہے کسی کا سنی برانڈ کا، کسی کا شیعہ برانڈ کا ہے۔ تو یہ برانڈ جو ہوتا ہے نا، آپ نے اپنی برانڈنگ کرنی تھی، جو کہ نہیں کی۔ برانڈنگ کر کے پھر اس کی مارکیٹنگ کرنی تھی، جس لیول کی ہمیں کرنی تھی وہ ہم نے نہیں کی، وہ ہم مجرم ہیں اس میں بھی۔ آپ نے کبھی سنا ہے کوئی غیر مسلم روایت کی کتاب پڑھ کر متاثر ہو گیا اور اسلام قبول کرنے آیا ہو؟ کتنا ظلم عظیم ہے کہ وہ متاثر قرآن سے ہوئے ہیں، لیکن آگے ان کو دوسری کتابیں پکڑائی جائیں گی، دوسرا دین دے دیا جائے گا جو قرآن سے بالکل ہی مختلف ہوگا۔ تو اس کے ذمہ دار قرآنسٹ خود ہیں۔ اگر وہ ایک نظریے کے لمبردار تھے تو ان کو اپنا ابلاغ، اپنی اپروچ، اپنی ایڈورٹائزمنٹ ان کے لیول کا کم از کم کرنا چاہیے تھا نا، جو دوسرے فرقے کر رہے ہیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ کی اپنی منفرد شناخت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو نقصان ہوتا ہے وہ جو نام نہاد مسلمانوں کے گھروں میں، روایت پرستوں کے گھروں میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، جن میں کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے بائی ڈیفالٹ ان کی نیچر ہوتی ہے، وہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو اس تک بھی ہمارا پیغام نہیں پہنچا۔ غیر مسلم تو بہت دور کی بات تھی۔ میں 25-26 سال کی عمر تک، حالانکہ میں 5-6 سال پہلے ایک تنظیم کے ساتھ گزار چکا تھا، مذہبی تنظیم کے ساتھ۔ میں اسلام کو بڑا مطالعہ کیا اور اس میں میری ایک بڑی ایفرٹ رہی ہے، جستجو رہی ہے حق کی تلاش کے لیے۔ اور وہ 6 سال گزارنے کے بعد 7-8 سال مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک گروہ ہے، یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ قرآن بھی پورا دین ہو سکتا ہے۔ اور نہ صرف ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہی مختلف دین ہے۔
اس کو پڑھنے سے ہمیں روکا اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ مختلف بات کر رہا ہوتا ہے، روایات سے، فقہ سے، اجماع سے، ان ساری باتوں سے مختلف ہی بات کر رہا ہے، تضاد ہے ان کا آپس کے اندر۔ وہ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں ان کے اہم مجرم ہیں کہ ان تک ہم نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا۔ قرآنسٹوں میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو نیشنل لیول پہ ہم کم از کم کہہ سکیں کہ پاکستان کے اندر وہ اس نظریے کے ابلاغ کے لیے کھڑا ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ یہاں پہ صرف بات ہو رہی ہے اپنی شناخت بتانے کی، کسی سے کچھ منوانے کی نہیں کہ آپ کے پاس بہت علم ہو اور آپ نے بحثیں کر کے باقیوں کو ہرانا ہے، نہیں، صرف آپ ایک بندے میں اتنی جرت ہو کہ وہ پورے نیشنل لیول پہ آگے کھڑا ہو کر کہے کہ میں قرآنسٹ ہوں، ہمارا نظریہ قرآن ہے اور روایت کا ہم رد کرتے ہیں، ہم منکر حدیث ہیں اور ہم اس میں بہت خوش ہیں، تاکہ جو بھی حق کا متلاشی ہو پاکستان نیشنل لیول پہ کم از کم وہ اس نظریے کو خود وہ دیکھے گا، جانچے گا، وہ موازنہ کرے گا باقیوں کے ساتھ۔ تو یہ جو آپ کا جرم ہے نا، یہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ آپ لوگوں نے منافقت کی اس لیے تھی، اپنی الگ ٹائٹل جو بائی ڈیفالٹ ہی سائنٹیفکلی آپ کو مل چکا تھا قرآنسٹ، آپ نے نہیں رکھا تھا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے لکھ دیا، ورنہ ہم نے تو میدان خالی چھوڑا ہوا تھا۔ اور یہ کام ہم نے اس لیے کیا تھا کہ کیونکہ معذرت کے ساتھ یہ جو نام نہاد اہل قرآن ہیں یہ مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنا بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے یہ اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو قرآنسٹ نہیں کہتے، کیونکہ اگر وہ کہیں گے تو کوئی ان کو رشتہ دے گا نہیں، بلکہ رشتہ کا دینا وہ تو اگلی جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تھی وہ وجہ جس وجہ سے آپ لوگ اپنا قرآنسٹ ٹائٹل قبول نہیں کرتے تھے۔ اب دوسرے نقطے پر آتے ہیں، یہ جو نام نہاد قرآنسٹ ہیں جو کہ حقیقی قرآنسٹ نہیں ہیں، یہ دلائل دیتے ہیں قرآن سے۔ ایک آیت یہ پیش کرتے ہیں کہ جی اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اس کتاب میں بھی اور اس سے پچھلی کتاب میں بھی، وہ والی آیت پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے اندر آپ مسلم لفظ کو سرچ کریں گے نا تو یہ ایک صفت کے طور پر بتائی گئی ہے، یہ صفت ہے جو اللہ نے ان میں دیکھی ان لوگوں میں، اور اس صفت کی بنا پر ان کا نام رکھ دیا مسلم۔ کہیں آپ اپنے آپ کو مسلم، میں نے اس چیز کا کبھی انکار کیا ہی نہیں تھا کہ آپ اسلام کا ٹائٹل اور مسلم ٹائٹل اپنا ہٹائیں گے، آپ کو میں نے ایڈیشن کی بات کی تھی۔ اور یہ دوسری آیت جو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی اس طرح فرقہ بن جائے گا، فرقہ واریت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی ایک آیت پیش کرتے ہیں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریق نہ کرو، اس آیت سے پچھلی آیت میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ کو موت نہ آئے جب تک کہ آپ مسلم نہ ہو۔ اب بتائیں، یہ نام کی بات ہو رہی ہے، یہ حالت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ تفرقہ نہ کرو کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ کیا آپ کے نزدیک جو اللہ کی کتاب کے سوا درجنوں سینکڑوں دوسری کتابوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں، آپ ان کو ایمان والا کہتے ہو، مسلم کہتے ہو؟ تفریق نہ کرو کا حکم ایمان والوں کے لیے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی، اس پوری آیت کو تو پڑھے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وہ آگ میں گرنے لگے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا، یہ لوگ آگ سے بچ گئے ہیں، تو پھر ان سے اپنے آپ کو الگ کرنا تفرقہ بازی کیسے ہو گیا؟ اس کو تو کہتے ہیں باطل سے جدا کرنا خود کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ حق اور باطل کو ملاتے کیوں، یہ تو ملانے والی بات ہوگی کہ سارے فرقے مسلم ہی ہیں، کوئی 10% لیول کا مشرک ہے، کوئی 20% لیول کا مشرک ہے، کوئی 70% لیول کا مشرک ہے۔ تو یہ تفرقہ بازی جو ہے یہ ان کی کلاسیفیکیشن ہے، اس میں ان کو رہنے دیں، یہ اچھی چیز ہے، اور آپ ان کو ان سے ممتاز کریں۔ اچھا، اب یہ تو ان کی اپنی آیتیں تھیں نا دو، جن سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی منفرد پہچان نہیں بنا سکتے۔ اب میں آیتیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس دین کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، رسول کو بھیجا کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلی۔ اس کا عام ترجمہ تو کیا جاتا ہے غالب کر دو، لیکن اس کا صحیح ترجمہ جو ہے نا لیظہرہ کا، ظاہر اور نمایاں کرنا، ممتاز کر دینا باقی ادیان پر۔ یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو روایت والا دین ہے 90% تک مختلف ہے قرآن والے دین سے، اور روایت کے فرقوں کا آپس میں بھی اختلاف ہے، ایک بندہ ایک چیز کو حلال کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو حرام کہہ رہا ہے، اتنا فرق ہے۔ یہ آیت کم از کم 3 مرتبہ آئی ہے قرآن میں، لیظہرہ علی الدین کلی، 2 یا 3 مرتبہ۔ جو قرآن کا دین ہے اس کو نمایاں کرنا ہے کس پر؟ باقی ہر ایک کے اوپر، روایت والے کے اوپر بھی اس کو نمایاں کرنا ہے، ممتاز کرنا ہے، کیونکہ یہ اس سے جدا ہے۔ اگر تو وہ اسی پر ہی ہوتے، تھوڑا تھوڑا کوئی اختلاف ہوتا، چلو کوئی گنجائش ہم نکل جاتی، ہم کہتے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اپنا الگ ٹائٹل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ممتاز حق اور باطل کی اتنا فرق نہیں ہے کہ ایک کو حق کہہ دیا جائے، کو پورے باطل کہہ دیا جائے،
لیکن یہ ہے حق و باطل کی جنگ ہے، تو حق کو ممتاز کرنا پڑے گا. اس چورن نے جتنا نقصان پہنچایا ہے نا کہ جی جو بھی منہ سے کہہ دے کہ میں ایمان والا ہوں تو آپ اس کو مار لو، چاہے اس کے نظریات کچھ بھی ہوں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو، یہ بالکل ٹوٹل قرآن کے خلاف ہے. آپ ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں اور اللہ ان کے اوپر ان کو ٹائٹل دے دیتا ہے یہ فاسق ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ میری فلاں آیت کو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ نہیں کہ ویسے ہی ایمان میں رہتے ہوئے وہ مشرک ہے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. یہ پوری کی پوری ایک پرفیکشنسٹ تعلیمات ہیں، ایک آئیڈیالسٹک اپروچ کے ساتھ یہ دی گئی، اور ایک اس ہستی نے یہ دی ہیں جس کی کائنات میں اب نظر دوڑائیں. کیا آپ کو کوئی خامی اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی خامی نظر آ رہی ہے؟ اس دھرتی کو بھی جو تباہ کیا ہے نا انسانوں نے خود ہی کیا ہے. ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو، کوئی اس میں کوئی دراڑ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جس دن پڑھنی ہے وہ پھر آخری دن ہی ہونا ہے وہ پھر قیامت کا دن ہونا ہے اس دن. یہ اب آپ نے خود غور و فکر کرنا ہے، اس کا پورا نچوڑ نکالیے گا. آپ 2 دفعہ قرآن کو مکمل تسلی سے پڑھیں اور اینڈ میں نچوڑ نکالیے گا وہ کس ذہنیت کے ساتھ، وہ کس اپروچ کے ساتھ بات کر رہا ہے. کیا وہ ایسی نرم اپروچ ہے کہ 2 آپ ہمارے مطالبات مان لیں، 2 ہم آپ کے مان لیں گے، آپ بھی ہمارے مکتبہ فکر کو مان لو، ہم آپ کے مکتبہ فکر کو مانیں گے؟ یہ سارے اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں، یہ سارا علمی اختلاف ہوتا ہے. تو ہم تو سارے جو بھی کلمہ ایک جو جملہ ہوگا نا زبان سے بڑبڑ کر دے گا وہ ایمان والا ہو جائے گا، اور پھر بس ہم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ قرآن میں صرف وہ حرب والا لفظ کافر کے لیے نہیں آیا، جو سود کو نہ چڑھے اس کے لیے آیا. کوئی بھی کرے گا ایمان والا، ظاہر ہے وہ ایمان والا رہے گا ہی نہیں. ایمان والا آپس میں جنگ کرے گا ہی کیوں؟ وہ ایمان والے نہیں رہیں گے میرے بھائی. پورے قرآن کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے. اور تیسرے نمبر پر اپنی بات اب ختم کروں گا کہ یہ دور ایک ڈیجیٹل دور ہے. اس میں جو اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، ان کی اہمیت ہے. جو قرآنسٹ ٹائٹل اب مل چکا ہے بائی ڈیفالٹ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، یہ بڑا ہی معقول اور مناسب ہے. بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بدلنا پڑے تو اس کے نقصان ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈیجیٹل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر مثال کے طور پر ایک ویب سائٹ کا ایڈریس ہے، اس کو ڈومین نیم کہتے ہیں، اس کی ایک ورتھ ہوتی ہے. اس کو چینج کرنا ایسی ہے کہ جیسے اپنا کروڑوں کا نقصان کرنا ہے. اس طرح اس کو چینج نہیں کیا جاتا. جب ایک چیز مل جاتی ہے نا، اب میں نے جو چینل شروع کیا قرآنسٹ اسلام، تو اس کو اگر چینج کرنا ہو اس کے بھی پھر پیچیدگی ہیں. ہر چیز انہوں نے ویکیپیڈیا کے اوپر آپ کا قرآنزم کے نام سے آپ کو مفت میں آپ کی ایک پریزنس وہاں پہ دی ہوئی ہے، مفت میں، آپ نے کوئی محنت نہیں کی تھی اس میں. تو اس کو کیوں ضائع کروانا؟ آپ نیا کریں گے، وہ اس میں پیچیدگیاں بھی ہوں گی اور سمجھنے میں دشواریاں بھی ہوں گے، نئے لوگ کنفیوز ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح میں ایک اور مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو ٹویٹر ہے اس کا نام ایکس کر دیا گیا ہے، لیکن اب بھی ہم ٹویٹر ہی کہتے ہیں اس کو، کوئی بھی اس کو ایکس نہیں کہتا اب. تو اس طرح جب قرآنسٹ نام اتنا راسخ اور رائج ہو چکا ہے کہ اس کو چینج کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں وہ پکارا قرآنسٹ ہی جائے گا. تو عقل کا استعمال کر لیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو راستہ ہے یہ بہت مشکل راستہ ہے قرآن والا. جنہوں نے اپنی آسانیوں کے لیے یہ جو نرم راستے درمیان سے ٹیڑھے پن نکالے تھے نا بھائی، وہ اپنا یا تو اپنا ٹوٹلی اس سے جدا ہو جائے نا، اس کو نہ بدلیں، آپ کی مہربانی ہے. یہ بہت مشکل راستہ ہے، آپ کو مشکل قبول ہے تو آ جائیں، نہیں تو پھر السلام علیکم.